اس چیز میں جو پہلے زمانے میں کھا چکے وہ، بشرطے کہ اب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، پھر بچتے رہیں اور ایمان میں بڑھتے رہیں، پھر تقوی اور احسان کا درجہ حاصل کریں، اور اللہ پسند فرماتے ہیں احسان والوں کو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا مزاج اور طبیعت نبوی تعلیمات کی وجہ سے یہ بن چکا تھا کہ اپنی مرضی فنا ہو گئی تھی، اپنی چاہتیں انہوں نے شریعت کے اندر ختم کر دی تھی۔ اب بس صرف اور صرف یہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا جائے گا، بس وہی فوراً عمل میں آئے گا۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ آج بات کی ہے چلو ٹھیک ہے جی سوچ رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہے، مسئلہ بتایا سمجھایا، ہاں جی بس کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کوشش کئی مہینے لگا دیتی ہے نمازی بنتے بنتے۔ اور وہاں یہ ہے کہ شراب حلال تھا، اور عرب کے اندر شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ جیسے آج کل یورپ کو دیکھ لیں، جیسے آج کل یہود و نصارہ کفار کو دیکھ لیں کہ شراب ان کی گھٹی میں ہے، ان کا دسترخوان شراب سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی اس وقت عرب کا جو معاشرہ تھا، جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی تھا۔ میں کئی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ موجودہ یورپ کا معاشرہ یہ وہ معاشرہ ہے غلیظ ترین، جس سے اللہ نے قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو نکالا ہے، لیکن شیطان آج دوبارہ مسلمانوں کو زبردستی اسی معاشرے میں لے کے جا رہا ہے، اور مسلمان خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ میرا بیٹا یورپ، میری بیٹی یورپ، میرے رشتہ دار یورپ، میری شادی یورپ، میرا آنا جانا یورپ، تہذیب یورپ، تمدن یورپ، کلچر یورپ، وضاقت یورپ والی، لباس یورپ والا، خوشیوں کا انداز، غمیوں کا انداز، کوئی چیز بھی آ جائے تمہیں پتہ ہے یہ میرے پاس جو فلاں چیز ہے کہاں سے آئی ہے، بس یورپ کو ایسے سمجھا گویا عزت کا نشان ہے، حالانکہ انتہائی ذلت کا نشان ہے، انتہائی ذلت کا نشان ہے۔ اللہ نے 4 دن پہلے ان کو ذلیل کیا افغانستان میں طالبان کے سامنے، 20 سال ٹکریں مار مار کے معافی مانگ کے گئے۔ آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، فلسطینیوں کے ہاتھوں اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے وہ آخری جنگ عظیم یہاں سے کھڑی ہوگی، اور مہدی علیہ السلام کا لشکر یہاں سے کھڑا ہوگا، اور یہ اس کے مقدمات ہیں انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کا اس وقت کا ذہن یہ تھا، شراب رچی بسی ہوئی ہے مزاج میں، معاشرے میں، ہر دسترخوان پر ہر بندے کے ہاتھ میں، جیسے آج پانی کی بوتل ہے، اس سے زیادہ اس وقت شراب کی بوتل ہر بندے کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا حرام ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے جس حال میں تھے اسی حال میں سب نے فوراً چھوڑی، 1 منٹ بھی نہیں۔ حالانکہ نشہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، انسداد منشیات کے مستقل ادارے ہسپتالیں ہیں، وہ بھی نشائیوں سے نشہ چھڑانے میں پتہ نہیں کتنا تدریج سے کام لیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھڑوائیں گے ورنہ یہ تو مر جائیں گے، لیکن ایک لمحے میں ایسا چھوڑا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہہ رہا تھا، اتنا نفرت ہوگی ایک لحظے میں۔ اچھا خدا کا کرنا ایسا ہوا، ابھی دسترخوان لگا ہوا ہے، شراب دسترخوان پر موجود ہے، پی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، اور بہر کو منادی ہوئی مسلمانوں شراب حرام، تو ایک بندہ اسی مجلس میں اٹھتا ہے کہ دیکھیں
بہر اعلان کون سا ہو رہا ہے؟ سنا کہ اعلان یہ ہو رہا ہے، آ کے ساتھیوں کو بتاتا ہے، فوراً اسی وقت اسی دسترخوان سے اٹھا کے پھینک دی جاتی، حالانکہ بڑی مالیت تھی اس کی۔ یہ بھی نہیں سوچا چلو پینا حرام شہد بیچ کر کے کسی اور طریقے سے اپنی مالیت تو بچا لیں، لیکن نہیں، فوراً بہا دی، فوراً مٹکے توڑ دیے، فوراً مرتبان توڑ دیے، فوراً بوتلیں توڑ دی، فوراً گرا دی، بہا دی، ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی۔ یہ مزاج بن چکا تھا، یہ مسلمانوں کا مزاج بن چکا تھا، یہ صحابہ کرام کا مزاج بن چکا تھا، یہ وہ جماعت افراد نفوس قدسیہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کے لیے چنا تھا۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، نام لینا آسان ہے، لیکن ان کے کردار کو اپنانا یہ ذرا مشکل ہے۔ ان کی قربانیاں تو دیکھو کہ انہوں نے اپنے بیوی، بچے، گھر بار، خاندان، اپنی ذات، اپنی چاہتے، اپنا سب کچھ قربان کیسے کیا، ہنستے ہنستے، مسکراتے مسکراتے، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے سب کچھ قربان کیا۔ ایک موقع ایسا آیا، ادھر شراب پی ہوئی ہے، ادھر اعلان جہاد ہوا، اعلان جہاد ہوا، جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ شراب ابھی اتنا بھی نہیں کہ ہضم ہو کر کے پیشاب پخانہ بن چکی ہو، نہیں، ابھی تک ان کے میدوں میں شراب موجود ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ادھر شراب حرام ہو گئی تو کئی سارے بے دین لوگ، کافر لوگ اعتراض کرنے لگے کہ تم تو کہتے ہو شراب حرام ہو گئی، تم نے چھوڑ دی، لیکن وہ تمہارے فلاں نمازی، وہ تمہارے فلاں مجاہد، وہ تمہارے فلاں شہید جن کے پیٹوں میں، میدوں میں شراب تھی اور وہ قبروں میں چلے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو حرام پی کے چلے گئے، تم کہتے ہو شراب حرام۔ یعنی انہوں نے کس زمانے میں پی تھی؟ جب حلال تھی۔ انہوں نے پی تو اس زمانے میں تھی جب حرام کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اعتراض والوں نے اعتراض کیا۔ دو مسئلے ہیں شریعت کے اندر، دو موقع، ایک تحویل قبلہ کا مسئلہ اور ایک یہ تحریم شراب کا مسئلہ۔ یہ دو مسئلے ایسے ہیں۔ تحویل قبلہ کیا ہوا؟ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، حکم تھا کہ تم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے۔ بیت اللہ جو کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس کی طرف بالکل پشت ہو جائے گی، اس کی طرف بالکل پشت ہو جائے گی، اور بیت المقدس قبلہ اول کی طرف منہ ہو جائے گا۔ 16 مہینے 17 مہینے ایسے رہے۔ کئی سارے صحابہ جو یہاں مسلمان ہوئے انہی دنوں میں، پھر انہی دنوں میں فوت بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے۔ اب انہوں نے گویا کعبۃ اللہ کی طرف ایک نماز بھی نہیں پڑھی منہ کر کے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مکے کی طرف منہ کر کے انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس موقع پر بھی قرآن مجید کے اندر ہے دوسرے پارے میں کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ اب کہتے ہو قبلہ وہ ہے، بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ والا ہے، تو پھر جو لوگ تمہارے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور یہاں بھی کہا کہ جو تمہارے شرابیں پیتے پیتے شہید ہو گئے، مر گئے، ان کا کیا بنے گا؟ ان دونوں مسئلوں میں یہ بات تقریباً سیم ہے، برابر برابر ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے اور یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ انہوں نے بھی حکم خداوندی کے خلاف نہیں کیا، لیکن موت قبول ہے، سنت قبول نہیں ہے۔ یاد رکھو، ان کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے مرنا تو ہے نہیں، نہ ہم نے مارے جانا ہے، ہم نے تو حلوہ کھانا ہے، ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں، جھنڈیاں لگا کے، بتیاں لگا کے۔ اس لیے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، یہ نہیں کہیں گے غلامی رسول میں سنت بھی قبول ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے، نہ سنت پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ بدعتی کو اللہ سنت پر عمل کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ جب بدعت آتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ پاک سنت کا نور اس کو نصیب نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے کہ کوئی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف، اور پھر اللہ پاک اس کو غلامی کی توفیق دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ تو اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اس زمانے میں وہ کھا چکے، پی چکے،
ایک تو یہ شراب پی چکے، اور دوسرا جس وقت جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت جس نے جوئے کی کمائی کی اور کھاتا رہا، چونکہ حرمت کا حکم ہی نہیں آیا تھا، اس وقت تک حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اب ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے جو شراب پی چکے، اور جوئے کا حکم حرام ہونے سے پہلے جو جوئے کی کمائی کھا چکے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، جناح، کوئی گناہ، نکرہ تحت نفی و عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے ان ایمان والوں پر، ان اعمال صالحہ والوں پر جو اس زمانے میں شراب پی چکے یا جوئے کی کمائی کھا چکے جب ابھی ان کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، بشرطے کہ اذا متقوا، بشرطے کہ اب وہ تقوی اختیار کر لیں۔ جب حکم آ گیا اب بچ لیں، تقوی کا معنی بچنا ہوتا ہے۔ اب جب حکم آ گیا شراب کے حرام ہونے کا، جوئے کے حرام ہونے کا، اب بچ جائیں، اب کسی قسم کا اس کے قریب نہیں جانا، اور اس سے بچنا وہ یہی ہے، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان پر پکے ہو جائیں اور اعمال صالحہ پر پکے ہو جائیں، ان کا اہتمام کر لیں، ایمان پر پکے ہو جائیں اور اعمال صالحہ کا اہتمام کر لیں، اس پر پکے ہو جائیں، اور پھر جب اس پر پکے ہوں گے تو ثم اتقوا، اس کے بعد پھر تقوی میں بڑھتے چلے جائیں گے، پھر تقوی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے، وآمنوا، اور ایمان کا لیول بھی بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس ایمان کے لیول کے بلند ہونے سے ثم اتقوا، پھر اس کے بعد تقوی میں اور زیادہ ترقی کر لیں گے۔ کتنا ترقی ہو جائے گی؟ فرمایا وَأَحْسَنُوا، مقام احسان کو پہنچ جائیں گے۔ حدیث جبرائیل مشکات شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، انسانی شکل میں تشریف لائے، نوجوان ہیں، کالے بال ہیں، صاف ستھرے ہیں، غسل کیا ہوا ہے، کپڑے سفید صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں۔ ان ساری باتوں سے علماء نے بڑے مسائل نکالے ہیں کہ آئے کس لیے علم کے سوالات کیے ہیں۔ پتہ چلا کہ دین سیکھنے کا اصل زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، اور ہمارا زور بچوں پر ہے، ان کی پٹائی کرو اور جوانوں کو باہر گلیوں میں گھومنے دو، ان کو موبائلوں میں لگا دو، جوانی ہو گئی نا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام جوانی کی عمر میں آئے، اس شکل میں ظاہر کیے گئے جس سے اشارہ تھا کہ اصل علم حاصل کرنے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، اور پھر علم والے کے لیے صفائی ہے، اس لیے وہ صاف ستھرے لگتا تھا۔ صحابہ فرماتے ایسے لگتے ابھی غسل کر کے آئے، لیکن ہم کہتے اگر ابھی غسل کر کے اپنا گھر قریب ہے تو ہم نے پہلے کبھی اس بندے کو دیکھا نہیں اپنے محلے میں، اس لحاظ سے ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن ابھی معلوم ہوتا ہے ابھی کپڑے تبدیل کر کے ابھی غسل کر کے آیا، لگتا ہے اسی محلے کا ہے۔ تو ہم بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے آ کر کے سوالات کیے، ان میں سے چوتھا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کا معنی اخلاص ہے، احسان کا معنی یہ جو ہم کسی کو چائے پلا دیتے ہیں احسان کیا ہے، یہ احسان نہیں۔ ہاں یہ اس وقت احسان ہے کہ جب یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، کسی کو راستہ دکھایا، کسی کو مہمان بنایا، کسی کو کھانا کھلایا، صرف اللہ کے لیے، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میں اس کو جانتا تھا نہیں جانتا تھا، میرا دوست تھا، میرا تعلق دار تھا، مجھے بھی کھلایا تھا، کل بھی میں اس کے پاس جاؤں گا مجھے کھلائے گا، اس سے مجھے میرا کوئی سروکار نہیں تھا، میرے اللہ کا حکم تھا۔ یہ پھر احسان ہے۔ تو احسان کا معنی اخلاص، کہ اتنا بندہ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے اور غیر اللہ سے اتنا کٹ جائے، ہٹ جائے کہ نماز میں کھڑا ہو تو بس صرف وہی ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن، اور دیکھنے میں رکاوٹ تیرا اپنی خود ہی ہے، تیرا اپنا وجود ہے کہ میں کچھ ہوں۔ جب تک تو کچھ ہے اس وقت تک تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اللہ تجھے مل سکتا ہے۔
جب تیری ہستی مٹ جائے گی، جب تو اپنے آپ کو نیستی میں لے جائے گا، جب تیری تو نہیں رہے گی، تیری میں نہیں رہے گی، پھر اللہ تجھے مل جائے گا۔ اِن لم تکن، اگر تو نہ رہے ترا ہو تو پھر اس اللہ کو دیکھ لے گا۔ اِن لم تکن، اگر تیری خودی اور تیری چودراہٹ، تیری میں، تیرا ہستی میں بھی کچھ ہوں، جب تک یہ ہے تو یہ شیطنت ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا، میں کچھ ہوں۔ تو جب تو نہیں رہے گا، تیری خودی مٹ جائے گی، تو اس وقت اللہ مل جائے گا۔ حافظ تو خود حجاب خودی از میاں برخیز، حافظ شیرازی نے شعر کہا تھا، میاں عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، اللہ معشوق ہے، بندہ ایمان والا اللہ کا عاشق ہے۔ فرمایا عاشق اور معشوق کے درمیان، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہیچ حائل نیست، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہے۔ حافظ تو خود حجاب خودی از میاں برخیز، تو خود حافظ، تیری انا پردہ ہے، اس کو ہٹا لے درمیان سے تو اللہ کو دیکھ لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ احسان کے درجے کو پہنچتا، لیکن پہنچتا کیسے ہے، ترقی کیسے ہوتی ہے؟ یہاں اسی آیت میں آپ نے دیکھا 3 دفعہ لفظ تقوی کا آیا، 3 دفعہ تقوی اختیار کر، پھر تقوی کو اور بڑھا، پھر تقوی اختیار کر، پھر تقوی کو اور بڑھا، پھر تقوی اختیار کر، پھر تقوی کو اور بڑھا۔ یہ درجات تقوی بتلائے جا رہے ہیں۔ 3 دفعہ یہاں لفظ تقوی آیا اور 3 دفعہ لفظ ایمان آیا۔ آمن، ایک ہی آیت میں، ایمان میں اور ترقی کرو، ایمان میں اور ترقی کرو، ایمان میں اور ترقی کرو۔ آخری لفظ آیا احسنو، کہ مقام احسان کو حاصل کرو، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بناؤ کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی واسطہ نہ رہے۔ اپنے اللہ سے ایسے باتیں کرو جیسے ہم 2 بندے اکٹھے بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اپنے اللہ کو اپنے دل کے ارمان سناؤ۔ اللہ آپ کے قریب ہے، شاہ رگ کے بھی قریب ہے، کوئی آپ کے قریب اتنا نہیں ہے جتنا اللہ قریب ہے، حتیٰ کہ خود آپ بھی اتنا اپنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ آپ کے قریب ہے۔ خود آپ بھی اپنے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا اللہ آپ کا آپ کے قریب ہے۔ تو اس اللہ سے باتیں کرو، اس اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اس اللہ سے لو لگاؤ۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ مخلصین کو پسند کرتے ہیں، اللہ مواحدین کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔